بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ایک اور لرننگ ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جس طرح اسلامک بینکنگ کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، کنونشنل بینکنگ سے شفٹ ہو رہے ہیں اسلامک بینکنگ کی طرف۔ تو اسی طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی جو ہے وہ کمپنیز ہیں جن کو شریعہ نے جو ہے وہ جو شریعہ کو فالو کرتی ہیں، اور جن کو علماء نے جو ہے وہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ ان میں جو ہے انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ کمپنیز فائنڈ آؤٹ نہیں کر پاتے، غلط جگہوں پہ جو ہے نا وہ پرانی انفارمیشنز کی بیس پہ وہ ڈیسیشن لیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے وہ کمپنیز ایگزیکٹلی دیکھنی کہاں پہ ہیں، تاکہ آپ جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ جو آپ کا ویژن ہے، جو آپ کی سوچ ہے، اس کو آپ ٹرو طریقے سے فالو کر سکیں۔ تو ویڈیو دیکھتے رہیے گا ایڈ تک، انشاءاللہ آپ کو اس میں سے انفارمیشن ملتی رہے گی۔ Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. تو شریعہ کمپلائنٹ سے کیا مطلب ہے؟ شریعہ کمپلائنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر کمپنیز جو ہیں اپنے کاروباری معاملات میں شریعہ کی جو گائیڈ لائنز ہیں اگر اس کو پورا کرتی ہیں تو وہ شریعہ کمپلائنٹ کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ جو شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے اس نے جو اسلامک پرنسپلز جو ہیں ان کو بتائے ہوئے ہیں، وضع کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ اپنے بزنس کو اس اصولوں کے مطابق چلائیں گے تو تبھی جو ہے وہ آپ شریعہ کمپلائنٹ کا سٹیٹس حاصل کر سکیں گے۔ یہ ایک ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے جس میں اسلامک فائنانس کو سمجھنے والے ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی جو پہلے سربراہی تھی وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، جو کہ ایک ویل نون اسلامک فائنانس ایجوکیشن کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور یہ جتنا بھی آج کل اسلامک بینکنگ کا ایک سسٹم ہے وہ انہوں نے ہی وضع کیا تھا۔ تو ان کی سربراہی میں بورڈ بنتا تھا اور انہوں نے یہ سارے رولز جو ہے وہ وضع کیے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ آپ نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے کیپٹل مارکیٹس میں انویسٹمنٹس کرنے کو انہوں نے ترجیح دی ہے، یا انہوں نے اس کی پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے۔ تو وہ یہ سارا جو ہے وہ شریعہ ایڈوائزری بورڈ کا سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ کرنٹلی کیا وہ اس بورڈ کا حصہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ انہوں نے جو گائیڈ لائنز ہیں وہ انہی کی ہیں اور ابھی تک وہ چل رہی ہیں۔ جس طرح سمپلی فوڈ سپلیمنٹ میں حلال کی وہ ایک سٹیمپ لگی ہوتی ہے جس پہ آپ دیکھتے ہو کہ یار یہ جو ہے وہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو اسی طرح سٹاکس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک قسم کی ایک سرٹیفیکیشنز کہہ لیں جو وہ کسی کمپنیز کو اگر وہ دیتے ہیں کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، تو کیونکہ بہت سے جو میوچل فنڈز ہیں، بہت سے جو انسٹیٹیوشن ہیں جو اسلامک جو کنونشنل کے ساتھ ساتھ اسلام کا پارٹس بھی ہے، تو ان پہ کمپلشن ہوتی ہے کہ وہ صرف شریعہ کمپلائنٹ جو سٹاکس ہیں اسی میں وہ انویسٹمنٹ کرنے کے پابند ہیں، اس کے علاوہ وہ انویسٹ نہیں کر سکتے۔ جس طرح میزان کا اسلامک فنڈز ہیں، اس طرح جو ہے وہ امین اسلامک فنڈ، مختلف کمپنیوں کے جو اسلامک فنڈ ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ کے سٹیٹس کو دیکھنا ہوگا ان کو، اور اس کے اکارڈنگلی پھر وہ جو اپنے انویسٹرز کا پیسہ جو ہے وہ اس سٹاک میں وہ لگا سکتے ہیں۔ 2 ریویو ہوتے ہیں سال میں، جو ہے وہ 2 ریویو کیے جاتے ہیں۔ 1 جنوری سے 30 جون کے دوران جو ہے وہ کمپنیز کو انالائز کیا جاتا ہے، اور 1 جولائی سے 31 دسمبر کے دوران جو ہے وہ جو کمپنیز کی فائنینشیل رپورٹس وغیرہ کو انالائز کرنے کے بعد شریعہ ایڈوائزری بورڈ جو ہے وہ اپڈیٹ کرتا ہے انڈیکس میں، KMI 30 اور KMI آل انڈیکس میں جو ہے یہ اپڈیشن ہوتی ہے شریعہ کمپلائنٹ کی۔ تو اس میں بھی بہت سے لوگوں کا مختلف قسم کے اوپینینز ہیں، ڈفرینس آف اوپینینز یہاں پہ بھی ہے۔ کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے، شریعہ کمپلائنٹ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن جو مانتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ فالو کرنا ہی ہے شریعہ کمپلائنٹ کو تو پھر آپ پراپر طریقے سے اس کو کریں۔ تو اگر آپ خود ویلیویٹ نہیں کر سکتے، مطلب ہے کہ آپ جو رولز ہیں وہ ان کی میزان کی ویب سائٹ پہ بھی ہیں اور PSS کی ویب سائٹ پہ بھی ہیں، کہ شریعہ میتھوڈولوجی کے نام سے جو ہے وہ ایک پورا ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں یہ تمام رولز وضع کیے ہوئے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ایک آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک پرسپیکٹس سے آپ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں، اور کمپنیز کو جو ہے وہ بزنس میں کن کن چیزوں کا جو ہے وہ آپ نے، تو اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو خود کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں بیسیکلی خود نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس اتنی نالج ہے نہ سمجھ ہے، تو میں جسٹ سمپلی جو شریعہ ایڈوائزری بورڈ مجھے سجیسٹ کرتا ہے کہ جی یہ آپ کے شریعہ کمپلائنٹ سٹاکس ہیں تو میں اس میں ہی کام کرتا ہوں۔ باقی آپ دیکھ لیں، اگر آپ کا دل مانے
تو ضرور فالو کریں, دل نہیں مانے تو اٹس اوکے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے, فتویٰ بازی کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. تو شریعہ ایڈوائزری بورڈ کیا کرتا ہے, سال میں 2 دفعہ اس کی اپڈیٹ کرتا ہے. تو اب یہ KMI 30 اور KMI AL کیا چیز ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھتے ہیں KSE AL. تمام یہ انڈیکس ہے, KSE AL نامی ایک انڈیکس ہے جس میں تمام کمپنیاں جو بھی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہوتی ہے وہ اس انڈیکس کا حصہ ہوتی ہے. اس میں شریعہ بھی ہوتی ہے, نان شریعہ بھی ہوتی ہے. جس کمپنی بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہونا ہوتا ہے وہ اس KSE AL کا پارٹس بن جاتی ہیں. دوسرا جو بڑا انڈیکس ہے وہ KSE 100 انڈیکس ہے. KSE AL میں سے جو ٹاپ 100 کمپنیز ہوں گی نا وہ اس انڈیکس کا حصہ بن جائیں گی. وہ بھی شریعہ ہوں گی اور نان شریعہ مکس ہوں گی, اس میں کوئی وہ نہیں ہوگی. لیکن جو ٹاپ 100 کمپنیز ہوں گی وہ اس انڈیکس کا پارٹس بن جائیں گی. اور یہ ہماری مارکیٹ کا بینچ مارک بھی ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ مارکیٹ کریش کر گئی ہے, مارکیٹ بڑھ گئی ہے, تو اس انڈیکس کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے. اس انڈیکس کے پوائنٹس کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ جی آج مارکیٹ اتنے پوائنٹس بڑھی ہے, اتنے کم ہوئی ہے. تو یہ ہماری مارکیٹ کا بھی بینچ مارک ہے KSE 100 انڈیکس جو ہے. اور لوگ جو ہے وہ آپ کو جو مختلف ٹیکنیکل انالسٹ ہیں وہ جو آپ کو ٹارگٹس دیتے ہیں یا سپورٹ بتاتے ہیں یا ریزسٹنس بتاتے ہیں یا مارکیٹس کا ویو دیتے ہیں, تو وہ KSE 100 انڈیکس کو ہی ریفرنس ان کا ہوتا ہے, پوائنٹ ان کا وہی KSE 100 انڈیکس ہی ہوتا ہے. پھر KSE 30 انڈیکس ہے جس میں ٹاپ 30 کمپنیز جو ہیں. KSE 100 میں تو ٹاپ 100 ہیں, پھر اسی میں سے جو 30 ٹاپ کمپنیز ہوں گی وہ اس انڈیکس کا حصہ ہوں گی KSE 30 انڈیکس کا. اس میں بھی شریعہ اور نان شریعہ مکس ہوں گی. KMI AL جو ہے وہ پیورلی جتنی بھی شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز ہوں گی جن کو شریعہ ایڈوائزری بورڈ اپنے ریویو میں اپروو کرے گا وہ اس انڈیکس کا پارٹ بن جائیں گی. اس میں صرف شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہوں گی اور اس کے علاوہ اس میں کوئی کمپنی نہیں ہوگی. تو اس کے علاوہ ایک KMI 30 بھی ہے. اب KMI AL میں سے اگر ہم ٹاپ 30 کمپنیز اٹھائیں گے تو وہ پھر KMI 30 انڈیکس کا حصہ بن جائے گی. اس میں بھی شریعہ کمپلائنٹ اسکرپٹس ہوں گے لیکن صرف جو ہے وہ ٹاپ 30 ہوں گی. تو ہم نے جب دیکھنا ہے کوئی کسی اسکرپٹس کو اگر وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے تو ہم نے KMI AL میں دیکھنا ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں KMI 30 میں, تو اب اس کو دیکھنا کہاں پہ ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلا جو آپ کے پاس سورس ہوگا وہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج کی جو اپنی ویب سائٹ ہے وہ ہے dpx.psx.com.pk. یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر فائنینشیل سائٹس جو ہیں جہاں پہ آپ چارٹس وغیرہ بھی دیکھتے ہیں, SES ٹریڈ ہے, investing.com ہے, یہاں پہ بھی یہ اویلیبلز ہوتی ہیں. ادر سائٹس پہ بھی ہوتی ہیں جس طرح islamicstocks.pk ایک ہے ویب سائٹ ہے, وہاں پہ بھی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. اور آج کل چونکہ اسمارٹ فون کا دور ہے تو اپلیکیشنز میں بھی جو ہے اب یہ فیسلٹی آ گئی ہے. آئی انویسٹ ایپ ہے ایک, اس میں بھی یہ شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس ہیں. انویسٹیفائی ایک اپلیکیشن ہے. اس طرح کی بہت سی اپلیکیشنز ہیں جس میں یہ آپ شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایکچوئل کیا ہے, آپ نے جو آفیشیل آپ کا جو سورس ہوگا وہ پاکستان کی جو اپنی ویب سائٹ ایکسچینج کی اس کے تھرو جو ہوگا وہ آپ کا آفیشیل ہوگا, کنفرمیشن ہوگا. SES ٹریڈ پہ, investing.com پہ یا ادر سائٹس پہ یا ایپس پہ جو ہے یہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوتی کیونکہ یہ ریویو جو ہے وہ ہر 6 مہینے بعد ہوتا ہے. اپڈیشن میں یہ ٹائم لے لیتی ہیں, میں آپ کو آگے بھی دکھاؤں گا بھی. تو اگر ٹائملی اپڈیٹ بھی ہو جائے نا تو آپ نے تب بھی کنفرمیشن جو ہے وہ آپ کی DPS والی سائٹ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ ہے اس سے ہی آپ کو کنفرم ہوگی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کو جو ہے وہ ابھی پچھلے دنوں WTL کے بڑے جو ہے وہ لیٹر سرکولیٹس ہو رہے تھے فیس بک پہ بھی اور واٹس ایپ میسیجز پہ بھی بڑے شروع تھے. تو آپ کا فرسٹ کوشچن کیا ہوتا ہے کہ کیا یہ نیوز اتھینٹک ہے, کیا یہ کنفرمڈ ہے. تو کنفرمیشن آپ جا کے ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ میٹیریل انفارمیشن موجود ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کیا ٹھیک ہے یار یہ جینوئن ہے, یہ اتھینٹک ہے. تو آپ اگر ان سائٹ سے آپ نے دیکھ بھی لیا تو آپ اس کی کنفرمیشن آپ کو پھر بھی جو ہے یہ پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ کرنی ہوگی تاکہ آپ جو ہے وہ کنفرم ہو. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے آپ SES ٹریڈ کی آپ ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں SES ٹریڈ کی ویب سائٹ ہے اور یہ شریعہ کمپلائنٹ اسٹاک اس میں سے آ گئے ہیں. اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ امریلی اسٹیل اس میں موجود ہے ابھی تک, حالانکہ یہ نکل چکا ہے اسلامک اسٹاک سے. دوسرا اگر بڑا اسٹاک مجھے نظر یہاں پہ آئے تو دعویٰ ایک تھا داؤد ہرکولس کارپوریشن جو ہے, ڈی میں آتے ہیں, یہ داؤد ہرکولس کارپوریشن لمیٹڈ, یہ ابھی تک ان کی لسٹ میں موجود ہے, حالانکہ یہ بھی ریسنٹ ریویو میں یہ نکل چکا ہے. اس کے علاوہ آپ پاور جنریشن میں اگر آپ آتے ہیں تو ہپکو ایک تھا,
یہ دیکھیں ہب پاور کمپنی لمیٹڈ، یہ ابھی بھی اس میں ہے، جب حالانکہ یہ جو ہے وہ نکل چکی ہے. اسی طرح ایک اور ویب سائٹس میں نے آپ کو کہا تھا، یہ islamicstocks.com ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں داؤد ہرکولس ASTL دیکھیں تو اربیل اسٹیل یہاں پہ بھی موجود ہے. ہب کو آپ دیکھیں تو ہب کو یہاں پہ بھی موجود ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی جو ہے یہ اپڈیٹ نہیں ہوئی، اس میں وہی پرانا ڈیٹا ہے. جبکہ یہ آپ دیکھیں یہ ریسنٹلی جو ہے وہ 10 جولائی 2020 کو جو ہے یہ انڈیکس کی ویلیویشن ہوئی ہے، جس میں سے یکم جولائی سے لے کے 31 دسمبر تک جو کمپنیز ہیں ان کے ریویو کرنے کے بعد یہ ڈیٹ ہوئی ہے، جس میں سے ٹوٹل ابھی 217 کمپنیز ابھی تک جو ہیں وہ اس شریعہ کمپلائنٹ کو فالو کر رہی ہیں، جس میں سے جو ہے وہ 16 نئی انٹری ہوئی ہے اور 22 جو پرانی تھی وہ نکل چکی ہیں وہ، اور اس میں ڈیٹ بھی آئی ہوئی 20 جولائی سے امپلیمنٹ ہے. تو جو نیکسٹ ریویو ہوگا وہ تقریباً یہی جنوری کے 15-20 تک وہ بھی وہ ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں یہ داؤد ہرکولس نکل چکا ہے، آؤٹ گوئنگ کمپنیز میں سے ہے. ASTL نکل چکا ہے، دوسرا پاکستان سوزوکی نکل چکا ہے، یہ وہاں پہ ابھی بھی اپڈیٹ نہیں ہوئے. ہب کو نکل چکا ہے. تو یہ اس طرح کی پوری ایک لسٹ آپ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ سے ملے گی، اور یہ اس کی پھر آگے ڈیٹیل ہے کہ جی کمپلائنٹ ہے تو وہ اس کی مختلف ریزنز ہیں، یہ اس کے مختلف کرائٹیریا انہوں نے وضع کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری آپ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے مل جائے گی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے فالو اگر کرنا ہے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ کو فالو کرنا ہے. ایک تو آپ کو یہ لسٹ مل جائے گی PDF، اگر آپ PDF نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ ڈائریکٹلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈائریکٹلی دیکھنے کے لیے آپ ویب سائٹ پہ آئیے گا dps.psx.com.pk پہ، مارکیٹ واچ پہ آئیں. مارکیٹ واچ پہ یہاں سے آپ کو انڈیکس آ جائے گا، سارے انڈیکس جتنے بھی ہیں آپ آ جائیں گے. ہم دیکھ چکے ہیں کہ KMI آل شیئر انڈیکس میں ہمیں تمام کے تمام اسکرپٹس مل سکتے ہیں. تو KMI آل شیئر انڈیکس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا. یہاں پہ انٹریز 25 شو ہوں گی، آپ اس کو آل کر لیں تو یہ آپ کے پاس تمام کے تمام جو ہے نا وہ آ جائیں گی. تو اس میں آپ ابھی سیکٹر وائز بھی کر سکتے ہیں، مطلب ہے کہ یہاں پہ مختلف سیکٹرز ہیں. آپ کو پاور جنریشن کے چاہیے تو یہاں پہ آپ پاور جنریشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سلیکٹ کریں. تو پاور سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسکرپٹ شریعہ کمپلائنٹ ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے. اسی طرح اگر آپ کو فرٹیلائزر سیکٹر کے دیکھنے ہوں گے تو فرٹیلائزر سلیکٹ کریں، یہاں سے آپ کو فرٹیلائزر کے آ جائیں گے. اور اگر آپ وہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، سیکٹر وائز آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کو آپ ریموو کریں، اور ادھر ہی آپ جو ہے نا کنٹرول F کر کے فائنڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. سپوز اگر فائنڈ میں نے کرنا ہے اس میں میزان بینک کو فائنڈ کرنا ہے، MEBL کروں گا تو یہ میزان آ جائے گا، اس لسٹ میں آ جائے گا. میں اگر اس کو داؤد ہرکولس کرتا ہوں DH تو وہ مجھے شو نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس پارٹ کا حصہ نہیں ہے، تو وہ یہاں پہ آپ کو شو نہیں ہوگا. تو آپ اس طرح سے بھی جو ہے وہ ڈائریکٹلی بھی فائنڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں جو سیکٹر وائز ہے سیکٹر وائز بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں، جو کہ پراپر طریقہ ہے. یہ جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی ہے، ریگولرلی اپڈیٹ ہوتی ہے. جبکہ جو آپ کی ایپس وغیرہ ہیں وہ ریگولرلی اپڈیٹ نہیں ہوتی ہے. اگر ہو بھی جائیں تو بھی آپ نے کنفرمیشن یہیں پہ کرنی ہے، یہاں سے کرنی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ جو شریعہ کمپنیز ہوں گی اس کو آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ سے فائنڈ آؤٹ اور اس کو پراپرلی جو ہے وہ اس طرح آپ فالو کر سکتے ہیں. باقی میری ڈسکلیمر پھر وہی ہے کہ جو اگر اس کو شریعہ کمپلائنس کو فالو کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا، زبردست. لیکن اگر کوئی نہیں فالو کر رہا تو پھر اس میں جو ہے فتوہ بازی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. ان کا دل نہیں مان رہا تو وہ نہیں کر رہے. جس طرح میرا دل نہیں مان رہا کہ میں شریعہ کمپلائنٹ کے علاوہ انویسٹمنٹ کروں تو اٹس اوکے. یہ ان کی جو ہے وہ اپنی سوچ، یہ ان کا اپنا رائٹس ہے کہ وہ فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ حلال طریقے سے رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ویڈیوز پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو.